آج جو اہم ترین ایشو ہیں جو کراچی پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے اساتذہ اکرام ہے، جب آج میری ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں ان سے نوٹس لے رہا تھا کہ آپ کے کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ دو اہم ترین پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بہت جینون پوائنٹس ہیں۔ ارنی یہ بھی ہے کہ ان پوائنٹس کو حکومت سندھ اور تعلیم کے جو وزیر ہیں سردار علی شاہ صاحب، سندھ کے تعلیم کے وزیر، وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ایکسیپٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے، امپلیمنٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ وہ وربلی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ مطالبات جائز ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ 2001 سے 2018 تک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے محکمہ تعلیم میں جتنی بھی اساتذہ اکرام کی بھرتیاں کی گئی، انہیں جو ریگولرائز کیا گیا وہ 3 سال کے بعد کیا گیا۔ یعنی اگر ایک شخص جو ہے بھرتی ہوا ہے 2001 میں اور 2004 میں ان کو ریگولر کیا گیا، یعنی ان کی سروس جو پکی کی گئی وہ 2004 میں، یعنی 3 سال کے گیپ کے بعد، اور 3 سال کا عرصہ جو ہے اس کی سروس کاؤنٹ نہیں کی گئی، اور بارہا جو ہے وہ اس معاملے پر احتجاج ہوتے رہے۔ لیکن سندھ گورنمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایسی اللہ والوں کی گورنمنٹ ہے کہ یہ بہت کم سنتی ہے کسی کے جائز مطالبات کو بھی۔ ایک تو یہ ہے۔ اب دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں یا پرائمری اسکول ٹیچرز کے ایسوسی ایشن ہیں، وہ ایک سروس اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں۔ اب سروس اسٹرکچر جو ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ میں آپ کو چند منٹس میں یہ چیزیں سمجھاتا ہوں کہ سروس اسٹرکچر کیا ہے اور سروس اسٹرکچر پرائمری اسکول ٹیچرز جو ہیں سندھ کے وہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اب پرائمری اسکول ٹیچرز جو ہیں، ان سے اوپر والے ٹیچرز جو ہیں، وہ ان کا پے اسکیل جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ریوائز ہوتا رہتا ہے، اور پرائمری اسکول ٹیچرز کے حوالے سے جو پالیسی ہے گورنمنٹ آف سندھ کی وہ یہ ہے کہ وہ جس اسکیل میں بھرتی ہوئے ہیں وہ پوری سروس جو ہے وہ اسی اسکیل میں ہی گزاریں گے، چاہے ان کی سروس ہو جائے 15 سال، 20 سال، 50 سال، 100 جتنی بھی ہو جائے، تو ان کی سروس اسٹرکچر کو۔ اب یہ دونوں جو مطالبات ہیں بہت ویلڈ مطالبات ہیں، بہت جائز مطالبات ہیں۔ اب ایک انیشل آپ کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہاں سے آپ کو ریگولرائز کرنا یہ ایک بیسک رائٹ ہے کسی بھی ملازم کا اور کسی بھی سروس مین کا، کہ جس ڈیٹ کو وہ اپائنٹ ہو رہا ہے سروس بھی ان کی اسی ڈیٹ سے کاؤنٹ کی جائے۔ اور 2018 کے بعد یہ پریسیڈنٹ موجود بھی ہے اب تک، 2018 سے 2024 تک ریسنٹ جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان میں یہی قانون لاگو ہوا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈیٹ آف سروس ہے، اور ڈیٹ آف ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ وہیں سے موجود ہے۔ یہ ایک بہت ویلڈ جینون پوائنٹ ہے۔ دوسرا ہے پی ایس ٹی کے اسٹرکچر کو جو ہے سروس اسٹرکچر کو ریوائز کرنا۔ اب پی ایس ٹی جو ہے وہ اگر 20 سال سروس کرتا ہے تو کیا وہ 20 سال 14ویں اسکیل میں ہی رہے گا؟ اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ، جس طرح باقی اساتذہ اکرام کے ساتھ ایک ٹائم اسکیل ہوتا ہے، ٹائم کے ساتھ اور سروس کے ساتھ جس طرح ان کا اسکیل ریوائز ہوتا ہے، تو اسی طرح پی ایس ٹی ٹیچرز حضرات کا بھی جو سروس اسٹرکچر چینج کر کے ان کا بھی ایک اسکیل کو ریوائز کیا جائے۔ اب یہ دونوں مطالبات جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ہیں، دونوں مطالبات جو ہیں یہ ویلڈ ہیں۔ اب اس حکومت کو اور اس حکومت میں بیٹھے ہوئے جو کارندے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، اور ایک پیغمبری پیشے سے وابستہ لوگ اس تپتی ہوئی دھوپ میں اور اس پریشانی میں اور سندھ کے دور دراز علاقوں میں سے آ کر سندھ کی راجدھانی کراچی میں احتجاج کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ویلڈ پوائنٹس کو سنا جائے، ان کے موقف کو سنا جائے، اور سننے کے بعد ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے اور کسی معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور ان دونوں ویلڈ پوائنٹس کو ایکسیپٹ کر کے نہ کہ صرف ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ میں یہاں پر سردار علی شاہ جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں ان سے گزارش کروں گا، سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ٹیچرز حضرات کے مطالبات کو فی الفور طور پر اس کو قبول کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے، اور ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے۔ ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈیٹ آف انیشل جو ان کی ہے، ان کو جو اپائنٹمنٹ ملی ہے ان کی سروس اسی ڈیٹ سے کاؤنٹ کی جائے۔ جو 3 سالہ غیب ہے اور 3 سالہ جس نے آپ نے ایک ڈاکہ ڈالا ہے کسی عام ملازم کی سروس پر، تو یہ ڈاکہ زنی ختم کی جائے اور ان کو ریگولرائز کیا جائے ان کی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سروس اسٹرکچر کا پرائمری اسکول ٹیچرز کے لیے، کہ پرائمری اسکول کی
टीचर्स की जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाए, और जिस तरह उनकी सीनियरिटी बढ़ती है उसी तरह उनका जो पे स्केल है उसको भी रिवाइज होना चाहिए। उन्हें भी जो है वो प्रमोट होने का मौका दिया जाए, ताकि बहुत सारे अच्छे असातिज़ा और बड़े काबिल असातिज़ा जो हैं वो एक जगह पर रुक न सकें, आगे जाकर बहुत अच्छे तरीके से वो खिदमत सरंजाम दे सकते हैं, जिनसे हुकूमत सिंध जो है वो फ़ायदा उठा सकती है ख़ासतौर पर, और महकमा तालीम भी इनसे फ़ायदा उठा सकता है। ये दोनों जायज़ मुतालबात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ रख रहा हूँ कि हुकूमत सिंध इस पर बागौर जो है वो जायज़ा लेगी, और जायज़ा लेने के बाद इन चीज़ों को सोचेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, और असातिज़ा इकराम की जो तकरीम है, असातिज़ा इकराम की जो तहरीम है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए इन दोनों जो पॉइंट्स है इनको जेन्युइन जो पॉइंट्स हैं यकीनन इनको एक्सेप्ट किया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आखिर में मैं पुलिस के रवैये से और पुलिस के रवैये और उनके जो कारिंदे हैं उस पर अफसोस का इजहार करता हूँ, और अपनी टीचर कम्युनिटी से जो है वो इज़हार अफसोस करता हूँ, इज़हार ताज़ियत करता हूँ। जिस तरह इस तपती धूप में, इस मौसम की शिद्दत में और मौसम की सख्ती के बावजूद वो एक डिटर्मिनेशन से अपने हकूक़ के हासिलात के लिए वहाँ पर प्रेस क्लब के आगे बैठे हुए हैं, और दूसरी जानिब उन पर जो लाठी चार्ज किया गया है इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। और इब्नुल वक्त हुक्मरानों से मैं अगेन ये कहता हूँ कि टीचर्स हजरात के जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, उनको माना जाए और मानने के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। थैंक यू सो मच।